گوادر بلوچستان۔ گوادر صوبہ بلوچستان کا ایک اہم تجارتی شہر ہے۔ سی پیک منصوبے کی وجہ سے گوادر کی اہمیت مزید بڑھ چکی ہے۔ یہ شہر اپنے طلوع و غروب آفتاب کے مناظر، شفاف سمندر اور مچھلیوں کی ایک وافر مقدار کی فراہمی کے لیے مشہور ہے۔ گوادر کئی برس قبل عمان نامی ملک کا حصہ رہا تھا، لیکن موجودہ دور میں یہ پاکستان کا گولڈن بوائے ہے۔ بلوچی زبان میں گوا ساحلی ہوا کو کہتے ہیں اور در کے معنی دروازے کے ہیں۔ اس لحاظ سے گوادر کے لفظی معنی ساحلی ہوا کے دروازے کے ہیں۔ حاکم نواب کے گھر میں رات کا سناٹا اتر آیا تھا۔ گرد و نواح کے گھروں سے اس پہر کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ گاؤں کے لوگ جلدی سو جایا کرتے تھے، لیکن اب کچھ گاؤں ایسے تھے جن میں نوجوانوں کو موبائل فونز کی لت پڑ چکی تھی۔ ایسے میں گاؤں کے چند گھروں میں بھی آدھی رات جاگتی تھی اور دن چڑھے تک سویا جاتا تھا۔ کہانی اس وقت دادی کے کمرے میں چل رہی ہے۔ دادی، جو کہ عام دادی ہرگز نہیں، جن کا کام بہوؤں پر تنقید کرنا اور اپنے پرانے زمانے کو یاد کر کر کے آہیں بھرنا ہوتا تھا۔ دادی گنج بخت بہت مختلف تھیں۔ ان کو ہالی ووڈ کے ہر ہیرو ہیروئن کے بیوی بچوں سے لے کر ان کے چکر تک کا حساب رکھنے کا بے حد اشتیاق تھا۔ لیکن شومئی قسمت کی دادی یوٹیوب کے چند جھوٹے بلاگرز پر اندھا یقین کرتی تھیں۔ اگر انہوں نے تھم نیل پر لکھ دیا کہ دیکھیے فلاں اداکارہ کی شرمناک حرکتیں، تو دادی مان لیتی تھی کہ ویڈیو میں کوئی نہ کوئی شرمناک منظر ضرور ہوگا۔ اگر ویڈیو میں لکھا ہوتا تھا کہ دیکھیے کس طرح شاہین شاہ نے ہندوستانی اداکارہ کو محبت کا جواب محبت سے دیا، تو دادی مان لیتی تھی۔ اب یہ بات الگ ہے کہ شاہین شاہ اس اداکارہ کو جانتا تک نہیں ہوگا۔ اس وقت دادی اپنے پلنگ پر بیٹھی تھی، نماز پڑھ کر ابھی تو فارغ ہوئی تھی۔ دوپٹہ ابھی تک نماز کے انداز میں اوڑھ رکھا تھا۔ ہاتھ میں کونچ کا موبائل تھا اور انگلیاں یوٹیوب پر آتی ویڈیوز آگے پیچھے کر رہی تھی۔ دفتن وہ ایک جگہ رکی تھی۔ ہمایوں سعید کے خون سے لت پت تصاویر اور ویڈیو کا تھم نیل تھا، ہمایوں سعید اپنی اہلیہ سمیت جاں بحق۔ دادی کے مانوں ہول پڑ گئے تھے، انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا، بس تصاویر سے اندازہ لگا لیتی تھی۔ کونجا، ارے او کونجا، ادھر آ ذرا میری گودی، کونجا۔ وہ زور زور سے اسے آوازیں دینے لگی تھی۔ کونج بھی فوراً آ دھمکی تھی۔ ہاتھ میں وہی زمرد اور نیلے رنگ کے جوڑے تھے۔ دادی کو بھی تو دکھانے تھے نا۔ کیا ہے یار دادی، آہستہ بولا کریں، آپ کے ہٹلر بیٹے نے سن لیا نا، یہی کہیں گے میں نے ان کی اماں کو خراب کیا ہے۔ وہ بولنے پہ آتی تھی تو کہاں رکتی تھی۔ اے چھوڑو ذرا اپنے پاگل باپ کو، یہ دیکھو یہ بیچارہ دل لگی والا ہیرو خون میں لت پت ہوا پڑا ہے۔ ارے بیچارہ، لا پڑھ تو صحیح لکھا کیا ہے۔ بلاگر ہوں گے دادی، جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولی تھی، آواز نہ جانے کیوں ہلکی ہو گئی تھی۔ تم جھوٹی ہوگی، یہ بچہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، شکل سے ہی دیکھو معصوم لگتا ہے، تمہاری تو شکل پہ لکھا ہے جھوٹی۔ وہ یوٹیوب کے چینل کے مالک کو اپنی پوتی پر ترجیح دے رہی تھی، یعنی اولاد سے زیادہ یوٹیوب پر بھروسہ تھا۔ دادی اپنی روح میں کہی گئیں، اس بات سے انجان کے کونج کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی کسی غیر مرئی نقطے پر نظر جمائے ہوئی تھی۔ دادی نے بالآخر ویڈیو کھول لی تھی۔ ذرا دیکھیں تو حادثہ ہوا کیسے۔ کونج نے دوپٹہ اتار کر سنگھار میز پر رکھا اور بال کھول دیے۔ اس کے بال اچھے تھے، نہ زیادہ گھنے نہ زیادہ پتلے، بس کندھوں سے ذرا نیچے تک آتے سیدھے ریشمی بال۔ اس نے اپنا چہرہ دیکھا، عام سانولا رنگ، پتلی ناک، آنکھیں سیاہ تھیں جن کی پلکیں مڑی ہوئی تھیں، بھویں موٹی تھیں، غور سے دیکھنے پر جڑی ہوئی لگتی تھیں لیکن تھی نہیں، لمبی گردن، نقش اچھے تھے، خوبصورت، لیکن پھر بھی وہ خوبصورت کیوں نہیں لگتی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، خشک چہرہ۔ اگر یہی ہاتھ وہ زینیا کے چہرے پر پھیرتی تو یوں لگتا انگلیاں گویا کسی ملائم روئی سے ٹکرائی ہوں۔ چہرے پہ ہلکے ہلکے سے دانے تھے، نظر نہیں آتے تھے لیکن ہاتھ پھیرو تو محسوس ہوتے تھے۔ لو دیکھو بھلا پچھلی بیوی نے حملہ کروایا بیچارے پر، دادی تعصب سے بول رہی تھیں۔ کونج نہیں سن رہی تھی، اسے اس وقت کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے میز پر دھرے دونوں جوڑوں کو ہاتھ میں بھرا اور پھر ایک جوڑے کو اپنے بائیں کندھے پر ڈالا۔ وہ نیلا جوڑا تھا، دبتی رنگت مزید دب گئی۔ اس کے دل کو دھکا سا لگا تھا، آنکھیں نم ہوئیں۔ زمرد رنگ کا جوڑا بائیں کندھے پر رکھا اور ایک بار پھر شیشے میں خود کو دیکھا۔ رنگت میں البتہ کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ جوڑا پہن کر بھی وہ اچھی نہیں لگے گی۔ وہ یاسیت سے خود کو آئینے میں تکتی گئی۔ دبلی پتلی لڑکی، دبتا رنگ، ڈھلکے ہوئے کندھے، اسی لمحے اس کا وجود آئینے سے ہٹ گیا۔ وہاں زینیا آ گئی، اونچا قد، صاف رنگت، شہد رنگ لمبے بال، چوڑے کندھے۔ وہ عام جوڑے میں بھی حسین لگتی تھی، اسے بناؤ سنگھار کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ آپ صحیح کہتی ہیں دادی، میں جھوٹی ہوں،
ہلکی شکستہ آواز۔ میں جھوٹ بول کر بھرم رکھتی ہوں۔ میں نیلے جوڑے کو چھوڑ کر زمرد رنگ رکھ لیتی ہوں، اس لیے نہیں کیونکہ مجھے قربانی دینے کی عادت ہے، بلکہ اس لیے کیونکہ میں جھوٹی ہوں۔ اگر میرا رنگ صاف ہوتا تو میں بھی اپنی پسند کے جوڑے پہنتی۔ ایک آخری نظر نیلے جوڑے پر حسرت سے ڈالتے ہوئے اس نے جوڑا کندھے سے اتار دیا تھا۔ آنکھوں میں چمک واپس آ گئی تھی۔ لیکن دل کا بجھ جانا، کوئی اس دل کے بجھ جانے کا کیا کرے؟ ارے کونج، آجا ادھر، دل لگی والے ہیرو کا انسٹاگرام دیکھ دے ذرا۔ دادی کی پکار پر وہ پلٹ آئی تھی، دوپٹہ کندھوں پر دوبارہ اوڑھ لیا تھا، جوڑے یوں ہی میز پر دھرے چھوڑ دیے۔ وہ اب دادی کے ساتھ پلنگ پر بیٹھی تھی، ایک ہاتھ سے چھیلی ہوئی مونگ پھلیاں پھانکتی اس کی انگلیاں موبائل پر تیز تیز حرکت کر رہی تھیں۔ سچ شکر کہ ہمایوں سعید نے آخری سٹوری چند منٹ قبل ہی اپلوڈ کی تھی، ورنہ دادی ضرور کل تک کراچی جا کر ہمایوں کے گھر پرسا دے آتی۔ اس کے سامنے چہرے پر اب موبائل کی روشنی پڑ رہی تھی۔ اس کا پہلا تاثر ایک بھولی بھالی قربانیاں دینے والی اور اپنی پسند کے جوڑے سے دستبرداری کر دینے والی لڑکی کا تھا، لیکن اس کا اصل کمپلیکسڈ دل مارنے والی لڑکی اور لوگوں کی باتیں دل پر لے لینے والی لڑکی کا تھا۔ پہلا یا آخری تاثر چاہے جیسا بھی ہو، انسان کا اصل ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ چند دن بعد اسلام آباد کی یہ شام تازہ دل فریب تھی۔ آسمان پر سرمئی بادلوں کی ٹولیاں اٹکیلیاں کرتی پھرتی تھیں۔ کمبیر محل پر گویا آج رونق اتری تھی۔ اس محل کا زندہ دل شخص لوٹ آیا تھا، وہ جو اس محل میں مسکرانے والا واحد آدمی تھا، وہ جو ماضی کے غموں سے نکل کر حال میں جینے والا اس گھر کا پہلا مرد تھا۔ لان میں بچھی کرسیوں پر اس وقت 4 لوگ بیٹھے تھے: مہدی کمبیر، بختیار کمبیر، انیسہ کمبیر اور مقصود کمبیر۔ انیسہ صاف رنگت، ماڈلز جیسے جسامت اور خوبصورت لمبے بالوں والی لڑکی تھی۔ آنکھیں سیاہ تھیں، بھرے بھرے گال، وہ کافی خوبصورت تھی۔ انیسہ بختیار کمبیر۔ مقصود کمبیر ٹانگوں سے معذور تھے، ان کے چہرے پر ہمہ وقت سختی کے آثار رہتے تھے، آنکھیں برف جیسی، چہرے پر ایسی سختی ہوتی کہ بات کرنے والا ہر دم گھبرائے۔ اپنے وقت کے عظیم سیاستدان تھے، لیکن اب دونوں ٹانگیں اور ایک ہاتھ معذور ہونے کے باعث گھر بیٹھنا ان کی مجبوری تھا۔ مجبوریاں کبھی کبھی آپ کو چڑچڑا اور بدمزاج کر دیتی ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ بختیار البتہ مختلف تھے۔ کیس اور وہ کتابوں پر ایک لمبی گفتگو کرتے تھے، کئی گھنٹے ساتھ بیٹھے ماضی کو یاد کرتے تھے، گزرے دنوں کی قصے، وہ خون کی ہولی جسے آج تک کیس ایک پسندیدہ فلم کی مانند یاد کیے ہوئے تھا۔ وہ روز دہرائی جاتی تھی۔ کیس تھک جاتا، بختیار نہ تھکتے۔ ٹرپ کیسا رہا؟ بختیار مہدی کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ نہ پوچھے چچا، یہ ایک بہترین ٹرپ رہا۔ میں نے 3 نئے ملک دیکھے اور 8 نئے شہر دیکھے، اب مکمل ہوئے 55 ملک۔ 1-2 دن میں بلوچستان جا رہا ہوں، اس نے تفصیلی جواب دیا، پھر مسکراتے ہوئے انیسہ کو دیکھا۔ تم کیسی ہو کزن؟ انیسہ نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں، تمہیں مس کیا۔ نپے تلے ریکارڈڈ الفاظ۔ مہدی خوش ہوا تھا۔ میں تمہارے لیے بہت کچھ لایا ہوں، باقی سب کی گفٹس دے دیے تمہارے رہتے، میرے کمرے میں آؤ دکھاتا ہوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ انیسہ بے دلی سے اٹھی تھی، اس کے ذہن میں انتشار سا تھا۔ ابھی وہ دونوں یہاں سے جاتے کہ کسی آواز پر رک گئی۔ یہ کیس کی گاڑی کی آواز تھی۔ مہدی کے لب اپنے آپ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ انیسہ نے کوفت سے سر جھٹکا۔ اسے اب مزید اس محفل میں بیٹھنا پڑتا۔ اوہ نہیں، مقصود نے اپنے عقب میں کھڑی کیئر ٹیکر کو اشارہ کیا، وہ ان کی کرسی دھکیلنے لگی تھی۔ بختیار آپ ہی کھڑے ہو گئے۔ یکدم تناؤ بڑھنے لگا تھا۔ انیسہ بھی اب الٹے قدم پلٹ رہی تھی۔ گاڑی گیلے پاتھ وے سے گزر کر آئی، پورچ میں آ کر رکی۔ ایک لمحے، صرف ایک لمحے کے لیے بھی مہدی کی مسکراہٹ اور جوش ختم نہیں ہوا تھا۔ کیس کے لیے دروازہ کھولا گیا، وہ باہر آیا تو نظروں کی سیدھ میں کھڑے مہدی کو دیکھا۔ آنکھوں میں بہت کچھ ترایا تھا۔ ماضی ایک بار پھر فلم کی طرح یاد آیا۔ وہ دونوں عام کزنس نہیں تھے جن کے درمیان کبھی جھگڑا ہوتا تو کبھی صلح۔ ان کے درمیان نفرت تھی، صرف نفرت، لیکن کیس کی جانب سے۔ وہ مہدی سے نفرت کرتا تھا۔ یہ شخص اس کے ماں باپ، اس کے سارے خاندان کی موت کا ذمہ دار تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں بڑھا۔ مہدی کو دیکھ کر اس کا دل دکھتا تھا، روح تک بلبلا جاتی تھی، لیکن وہ اسے خود سے دور بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے خاندان کے ایک اور فرد کو مرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے ابا نے اس سے کہا تھا، میں اپنا خاندان تمہارے حوالے کر رہا ہوں، تم بازو زمین اور سہارا بننا، خاندان جوڑنا بیٹے، کسی ایک کو بھی مرنے مت دینا۔ یہ الفاظ، یہ باتیں، کہ سب آج بھی پہلے دن کی طرح یاد تھا اسے۔ کیسے ہو بھائی؟ وہ اس کے قریب چلا آیا، مسکراتے ہوئے اسے گلے لگانا چاہا۔ کیس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ کاش تم جہاز سے گر کر مر آتے،
کاش تم کسی ساحل میں ڈوب جاتے، یا پھر کاش کوئی تمہیں گولیوں سے بھون جاتا، اللہ مجھے وہ دن دکھائے۔ وہ حقارت سے کہتا آگے بڑھ گیا۔ مہدی اپنی جگہ کھڑا رہا، ہل بھی نہیں سکا۔ یہ الفاظ نئے نہیں تھے، لیکن دل آج بھی پہلے کی طرح دکھتا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک اداس مسکراہٹ بکھر گئی، زخمی تاثر جس نے دل کو اندر تک چیر دیا تھا۔ گلٹ، ٹراما، بے بسی، سب ایک ساتھ وارد ہوا تھا۔ صرف کیس نہیں، مہدی کے لیے بھی اس کا گھر بے سکونی تھا۔ بلوچستان، گوادر۔ حاکم نواب کے گھر پر اتری شام باسی ہو کر رات میں بدل رہی تھی۔ آسمان پر ستاروں کا غول سمٹ آیا تھا۔ گھر کے عقبی صحن میں بیٹھی زینیا دو زنو ہو کر زمین پر بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے سیاہ رنگ کا ایک کتا بیٹھا تھا۔ روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کے آگے ڈالتی وہ کسی اور ہی جہاں میں تھی، جب کسی انسانی قدموں کی آہٹ اسے اپنے قریب محسوس ہوئی۔ یکدم دل سکڑ کر پھیلا تھا۔ وہ اس آہٹ کو پہچانتی تھی۔ مسئلہ اس آہٹ سے نہیں تھا، مسئلہ اس سے جڑی باتوں سے تھا۔ تو مجھے سلام کرنے نہیں آئی؟ پرکشش مردانہ آواز اسے اپنے بے حد قریب محسوس ہوئی۔ زینیا نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھیں، سنہری آنکھوں میں بیزاری سی تھی۔ میں نے آپ کو آتے نہیں دیکھا۔ نپے تلے الفاظ، خالی لہجہ۔ لیکن میں نے تو تمہیں مجھے دیکھتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ تم مجھے نظر انداز کر رہی ہو؟ ترکی بترکی پوچھا گیا۔ مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے سامنے کھڑے بالاج میر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ اس کا لہجہ ذرا سا بھی نہیں گڑبڑایا تھا۔ بالاج میر مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ دلکش تھی۔ خاندان کے وجیح مردوں میں سے ایک، صاف رنگت، لمبا چوڑا قد، مضبوط جسامت، پڑھا لکھا مرد۔ وہ اگر خاندان کی کسی لڑکی سے ٹھہر کر بات بھی کر لے تو لڑکیاں اسے خوش قسمتی گردانتی تھیں۔ تمہیں کتے پسند ہیں؟ اس نے موضوع بدلا۔ مجھے کتوں سے نفرت ہے، وہ زمین کو دیکھتے ہوئے بولی۔ پھر اسے کھانا دینے کا مقصد؟ وہ مسلسل مسکراتے ہوئے زینیا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر کسی بھی لڑکی کو غیر آرام دہ کر سکتی تھی۔ زینیا نے اعتراف کیا۔ ہر بات کے پیچھے مقاصد نہیں ہوتے بالاج بھائی۔ زبان قابو کرو لڑکی، بھائی نہیں ہو تمہارا۔ اس کی آواز میں ناگواری تھی۔ آنکھیں قابو میں رکھیں اپنی، میراث نہیں ہوں آپ کی۔ زینیا کی دھیمی آواز ہی بالاج کو بہت کچھ سمجھا اور بتا گئی تھی۔ اور کون کہتا ہے کہ حدود قائم کرنے کے لیے اونچی آواز یا جھگڑا ضروری ہوتا ہے؟ بالاج نے گہری سانس بھری، چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ کیا ہو گیا ہے زینی؟ اچھا آئی ایم سوری، آؤ بیٹھ کر بات کریں۔ اس نے قریب رکھی چارپائی کی جانب اشارہ کیا۔ زینیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دوسری نظر اس نے ذرا فاصلے پر بظاہر کال پر بات کرتے ابا کو دیکھا۔ وہ اسی طرف دیکھ رہے تھے۔ کال بس ایک بہانہ تھا۔ ان کے خاندان میں یوں کزن سے بات چیت کرنا برا سمجھا جاتا تھا، لیکن ابا برا کیوں نہیں منا رہے تھے اسے تعجب نہیں ہوا۔ آپ بیٹھے، مہمان ہیں، میں چائے لاتی ہوں۔ وہ دھیمی پڑ گئی تھی۔ ابا کے خاندان میں صرف چند گھر ہی تھے جو ان سے ملنے آتے تھے۔ بالاج ان کا بھتیجا تھا، ان کی بہن کا بیٹا۔ وہ بہن جو کئی سال بعد اب دوبارہ تعلق جوڑنے آئی تھی۔ وہ بیٹا جس میں داماد نظر آتا تھا۔ اسے ناراض کرنا مطلب ابا کو ناراض کرنا، اور زینیا حاکم ابا کو کم از کم اس زندگی میں ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد بالاج چارپائی پر بیٹھا تھا اور زینیا سامنے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ بالاج اپنی یونیورسٹی کا کوئی قصہ سنا رہا تھا۔ زینیا سن رہی تھی۔ وہ برا نہیں تھا، بس اسے اچھا بننا نہیں آتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے زینی، میں کچھ عرصے بعد سعودی عرب جا رہا ہوں۔ ایک کمپنی ہے، اس میں جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، بہت جلد جواب آنے والا ہے۔ زینیا اس کی بات سنتے ہوئے ساتھ والے گھر کے درخت کو دیکھ رہی تھی جس کی آدھی شاخیں ان کے گھر میں آتی تھیں۔ اس درخت پر ایک گھونسلہ تھا، کوئی سانپ تھا شاید، جسے دیکھ کر چڑیوں نے شور مچا دیا تھا۔ اور اگر جواب نہ آیا تو؟ میرا مطلب ہے آپشنز تو ہوں گے نا۔ بالاج کی مسکراہٹ اس بات پر غائب ہوئی تھی۔ اب وہ ٹھہر کر اسے دیکھنے لگا۔ زینیا سمجھ گئی کہ اسے کچھ برا لگا ہے۔ برا مت مناؤ بالاج، ہم بچے نہیں ہیں جو ایک دوسرے کو تسلیاں دیں۔ انسان کے پاس سیکنڈ آپشن ہمیشہ ہونا چاہیے۔ آپ کو سوچنا چاہیے اگر جواب نہ ہو سکے تب آپ کیا کریں گے۔ بالاج کے تاثرات اب کے نرم پڑے تھے۔ اصل میں نے سوچ رکھا ہے، بالاج اب کہنے لگا۔ میرا ایک دوست ہے، میرے ساتھ لاہور میں پڑھتا تھا۔ 2 سال پہلے وہ سعودیہ چلا گیا تھا۔ اچھا خاصا کاروبار ہے اس کا، وہ مجھے اپنے ساتھ ملانا چاہتا ہے، لیکن اس نے مجھ سے 10 لاکھ کا کہا ہے۔ وہ بولتے بولتے رکا تھا۔ ایک نظر غور سے اس کو دیکھتی زینیا کو دیکھا۔ تم تو جانتی ہو ابا نے ہماری ساری جائیداد اڑا دی۔ نشے اور جوئے کی لت، اماں اپنا حصہ بھائیوں سے پہلے ہی لے چکی ہیں۔ ایسے میں بہت پریشان ہوں میں۔ اور یہاں اس مقام پر زینیا حاکم کو کڑیاں ملانے میں 1 منٹ نہیں لگا تھا۔ ابا کے 20 لاکھ، دونوں بہنوں کا جہیز۔ اوہ خدایا، وہ اتنی چالاک کیوں تھی؟ کیوں اس کا دماغ اتنا تیز کام کرتا تھا؟ کیوں اس نے دھوکہ کھانا نہیں سیکھا تھا؟ وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کو دھوکہ ملنے سے پہلے ہی وجدان ملا کرتا تھا، وہ جن کے لیے ان کی عقل بعض دفعہ عذاب تھی۔
یکدم چڑیوں کا شور اس حد تک بڑھ گیا کہ زینیا کو اپنے دماغ کی رگیں دکھتی محسوس ہوئیں۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ بالاج نے امید سے دیکھا۔ زینیا کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ چڑیوں کا شور کانوں میں بے سرے ساز کی طرح بج رہا تھا۔ جو آپ چاہتے ہیں اور جو آپ کی اماں چاہتی ہیں وہ ہوگا نہیں، کبھی بھی نہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے میں تپش تر آئی تھی۔ بالاج کو کوئی فرق نہیں پڑا، وہ مسکرایا تھا۔ زینیا، میں تو تمہاری مشکلات آسان کر رہا ہوں۔ ہماری شادی تمہارے ابا کی مصیبت ختم کر دے گی، اور جس کا انتظار تم کر رہی ہو وہ نہیں آئے گا۔ اس کی آخری بات پر زینیا کے دل کو دھکا سا لگا۔ دل کے زخم تازہ ہوئے تھے، اسے بے اختیار ہتک محسوس ہوئی تھی، یا پھر شاید دل دکھا تھا، اور اگر دل دکھا تھا تو بہت بری طرح دکھا تھا۔ دیوار سے لگی کمر دکھ رہی تھی، تھک رہی تھی، شدت سے جی چاہا تھا بیٹھ جائے، گر جائے۔ بالاج کہہ رہا تھا، ہم بچے نہیں ہیں زینیا جو ایک دوسرے کو تسلی دیں۔ انسان کے پاس ہمیشہ دوسرا آپشن ہونا چاہیے۔ وہ کہاں کس انداز میں زینیا کو اس کے الفاظ لوٹا رہا تھا، کاش وہ اس کا منہ نوچ لیتی۔ عبداللہ نہیں آئے گا، بالاج کی ایک بات اور زینیا کو اپنا دل خالی ہوتا محسوس ہوا۔ درخت پر بیٹھی چڑیاں خاموش ہو گئیں، شانت، بالکل چپ، شاید ماتم کرنے کا کوئی الگ انداز۔ سکوت سا سکوت تھا۔ دیوار سے لگی کمر بے حد تھک رہی تھی۔ عبداللہ اسے تھکا رہا تھا۔ عبداللہ آئے گا۔ اس کے لبوں سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی، آنکھیں بری طرح جلنے لگی تھی۔ وہ نہیں روئے گی، یہ تو طے تھا، لیکن اسے رونا آئے گا یہ بھی قدرت تھا۔ وہ نہیں آئے گا زینیا، اور میں تمہارا دل نہیں دکھا رہا۔ میں جانتا ہوں تم اس حقیقت کو تسلیم کر لو گی، تم بہت مضبوط ہو۔ تسلی دینے کے انداز میں کہتا وہ چند پل اس کے سامنے کھڑا رہا، پھر وہ آگے بڑھ گیا۔ میں مضبوط ہوں، اس نے دہرایا۔ زبان کہہ رہی تھی، دل ساتھ نہیں دیتا تھا۔ میں مضبوط ہوں، اس نے ایک بار پھر دہرایا، اور بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی، بغیر کسی دیوار کے سہارے کے۔ آنکھیں سرخ تھیں، دل زخمی، لیکن وہ کھڑی تھی مضبوطی سے۔ میں مضبوط ہوں، اب کی بار دہراتے ہوئے بے بسی سی تھی۔ وہ اتنی مضبوط تھی کہ اسے دیکھ کر ترس آتا تھا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسے لگے آپ کا ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، شکریہ۔